عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنواریں، کسی نہ کسی ایک نیک عمل کو اس میں ہم لے کر چلتے ہیں، اور اس کے فضائل، اس کے فوائد، اس کی برکتیں قرآن و سنت سے جو ہے اس کے جو فضائل ہیں تو اس کے متعلق بھی ہم سنتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ الحمدللہ آج جو ہمارا نیک عمل ہے وہ بھی بہت اہم نیک عمل ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کیا آج آپ نے شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھے؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، اور علم و حکمت کے مدنی پھول نیک اعمال کے متعلق ہمیں عطا کرتے ہیں، تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا نیک عمل شجرہ شریف کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھنا ہے۔ مشائخ اپنے مریدین اور طالبین کو شجرہ شریف کے اورات عطا فرماتے ہیں، تو اس کا قرآن و سنت سے کیا ثبوت ہے؟ میرے سامنے اس وقت شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطاریہ ماشاءاللہ، یہ موجود ہے۔ اس الحمدللہ۔ میں آپ کا وہ سوال جاری تھا نا، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اصل وظیفہ جب یہ لفظ آتا ہے نا، تو تصور کی دنیا میں قوم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلتی ہوگی، وظیفے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، اوراد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ اچھا، یہ وظائف کی کتاب ہے، جی، بہت بڑی نہیں ہے، 73 پیجز ہیں اس کے۔ جی، اس کا آخری جو ہے نا صفحہ، ماخذ و مراجع، تو اس پر میں تھوڑی سی ایک نظر ڈالنا چاہوں گا۔ اس کتاب میں جتنے بھی وظائف دیے گئے ہیں یہ کہاں کہاں سے لیے گئے، وہ آخر میں ذکر کیا کہ ماخذ و مراجع، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں سے لی گئی چیزیں ہیں، یہ وظیفہ کہاں سے لیا، یہ چیز کہاں سے لی، یہ چیز کہاں سے لی۔ مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں بھی یہ جی دیتے ہیں اختتام۔ میں چونکہ وظائف کے تعلق سے بات ہو رہی ہے نا، جی، تو یہ بھی ایک پیر و مرشد کی طرف سے دیا جانے والا ایک وظائف کا ایک حسین گلدستہ ہے کہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ پڑھا کریں۔ یہ لیا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے ہے قرآن مجید۔ میں ساری کتابوں کا ایک نظر سے پڑھ دیتا ہوں، یہ تقریباً شاید 18 یا اس کے آس پاس کتابیں بنیں گی۔ قرآن پاک، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مصنف عبد الرزاق، دارمی، السنن الکبریٰ، شعب الایمان، الترغیب والترہیب، مدارج النبوہ، مرقات، یہ بھی حدیث شریف کی کتاب ہے، عالمگیری، الوظیفۃ الکریمہ، حیات اعلیٰ حضرت، بہار شریعت۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مشائخ اپنی طرف سے کچھ دے دیتے ہوں کہ تم یہ پڑھا کرو۔ مشائخ بعض اوقات کسی آیت کا ذکر فرما دیتے ہیں، مشائخ بعض اوقات کسی حدیث میں بیان کردہ وظیفے کا تذکرہ فرما دیتے ہیں، صرف بخاری کا حوالہ ہے، مسلم کا حوالہ ہے، ترمذی کا حوالہ ہے، تو یہ حدیث کی کتابیں ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ تو مشائخ نے جو دیا وہ قرآن و حدیث سے دیا، کو الگ سے کوئی وظائف کی دنیا نہیں ہے کہ جناب کو پتہ نہیں کون سا لفظ دے دیں گے جو پڑھنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے اسی پر اگر غور کر لی جائے تو سوال کا جواب تو آ گیا کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے، تو یہ قرآن پاک سے تو لی گئے۔ جی، اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک کی طرف بڑھیں تو ویسے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں قرآن ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا، شفاء لما فی الصدور، اللہ، سینوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے جو قرآن میں نازل کیے یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کسی آیت کریمہ کا اگر کوئی ورد کسی شیخ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ تکلیف ہے تو یہ پڑھ لو، یہ مرض ہے تو یہ پڑھ لو، یہ تکلیف آ گئی تو یہ پڑھ لو، یہ مصیبت آ گئی تو یہ پڑھ لو، قرض آ گیا تو یہ پڑھ لو، فلاں مشکل میں گرفتار ہو گئے تو یہ پڑھ لو،
وہ آیت ہے. وہ آیت بعض اوقات دی جا رہی ہوتی ہے، حدیث میں بیان کردہ کو وظیفہ دیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کوئی نام شریف ہوتا ہے. صحیح. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے تو مبارک نام ہے، جی. اسے ان ناموں سے پکارو. مثال کے طور پر یا سلام، یہ وظیفہ دیا گیا ایک ایسے آدمی کو جو بیمار ہے، صحیح. اب بیماری نہیں جا رہی، اسے کہا کہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ دو. صحیح. تو یا سلام کا مطلب کیا ہے؟ اے سلامتی عطا کرنے والے. اللہ سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. جی. اب اس کا تعلق رب کی بارگاہ کی طرف جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے یہ وظیفہ. جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ مشکل میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تنگی یا درد تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے یا سلاموں کا کثرت سے ورد کرے. وہ ہمارے بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ دیتا ہے، اسی وقت شروع کر دی یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. آسان تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن فوری طور پر تعلق رب کی بارگاہ کی طرف مڑا نا، رجوع اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف ہوا. اور بعض تو اس طرح کے ہیں کہ ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ جب سے آپ نے بتایا نا، یا جب سے وہ تعویذات والوں نے بتایا، اب تو مسلسل مریض کا یہ ورد ہوتا ہے. ویسے عام طور پر ہوتا ہے مارا گیا، بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کسی پل چین نہیں آ رہا، وہ پتہ نہیں کیا کیا فضول جملے بھی بعض اوقات ہوتے ہوں گے. بعض اوقات اپنے وہ مرض کا بتانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ہر جملہ فضول نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی سلسلے بعض اوقات فضول گفتگو کے بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ بتا دیا تو اس کا تعلق رب کی بارگاہ کی طرف جوڑ دیا نا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کر رہا ہے، یا اللہ رحمت کی نظر کر دے، یا اللہ سلامتی عطا کر دے. تو یہ تو تعلق اللہ اس کا ذریعہ بنا نا. احادیث طیبہ کی طرف اگر بڑھیں جی، تو احادیث طیبہ میں کئی صورتوں کے فضائل ذکر فرمائے گئے. سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے بچائے گے، سبحان اللہ. تو کیا یہ وظیفہ نہیں ہے؟ اللہ. سورہ ملک میں عذاب قبر سے بچائے گے، تو کیا یہ وظیفہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، اس سورہ مبارکہ کا تو نام ہی ناجیہ، منجیہ، شافعہ اور اس طرح کے رکھے گئے نا. یہ نجات دینے والی ہے، یہ شفاعت کرنے والی ہے، یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. یہ آپ نے بہت اچھی توجہ فرمائی، ورنہ تو ہم وظیفہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ بھوک سے نجات مل گئی، تنگ دستی سے نجات مل گئی، بندش سے نجات مل گئی، کاروبار میں برکت ہو گئی. بھائی جہنم سے نجات مل رہی ہے، یہ تو بہت بہترین یہ بھی وظیفہ ہو اپنی گیا. جگہ پہ ہے. اور جس طرح آپ نے جادو ٹونے کا ذکر کیا، تو جادو ٹونا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، اس سے حفاظت کے لیے بھی تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا وظیفہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی جی جی، یہ بھی قرآنی پورا وظیفہ ہے. واقعہ یہ تو. اور اس پر تو احادیث طیبہ موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ کئی صورتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھو گے یہ برکت ملے گی. جو سورہ فاتحہ کے صرف ناموں پر غور کرنا، تو سورہ فاتحہ کے تو اتنے سارے نام ہیں. جی جی، لیکن ایک اس میں آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے آپ بیان کریں، قرآن و سنت سے آپ بیان کریں. ظاہر ہے کہ جو بھی علوم نکلے ہیں وہ قرآن و سنت سے ہی وہ سارے علوم ہم تک پہنچے. کوئی ڈاکٹر کو تو یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ٹیبلٹ آپ دے رہے ہو مجھے یہ قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے، یا سنت میں اس ٹیبلٹ کا نام کہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، حدیث پاک میں کہاں بیان کیا. جب اس طرح کی کوئی وظائف پڑھنے کی بات آتی ہے، یا کوئی مذہبی بات آتی ہے، یا کسی اللہ والے کی طرف سے کوئی بات آئی، تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے. میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا نا، یہ مختصر سا رسالہ ہے، جی، وظائف کا رسالہ ہے، صحیح. اور 16 کتابوں سے مرتب کیا گیا، جس میں احادیث کی کتابیں بھی ہیں، قرآن پاک بھی ہے، دیگر کے یہ کتابیں بھی ہیں. صحیح. تو اپنی طرف سے تو شیخ نے کچھ بھی نہیں دیا. نہیں، اگر شیخ اپنی طرف سے بھی کوئی وظیفہ اگر دیتے ہیں، کوئی ایسی، جیسے کہ ایسا بھی ہے کہ بعض یا سلام ہی اسی کی مثال لے لیں، یا سلام یہ وظیفہ دیا اور مرشد نے دیا، پیر و مرشد نے دیا. جی، امیر اہل سنت کی طرف سے ہے نا، جی، یا سلام کا جی، ورد کریں. اس وظیفے میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یا سلام 111 مرتبہ پڑھنا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو سلام تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرانے کا ایک ذریعہ بنا نا. جی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام ذکر کر، وہ ہائے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا جملے بول رہا ہوتا ہے، تو اس کا رجوع اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ہو گیا، جی، تو فائدہ ہوا. تو ایک فائدے والا کام ہی شیخ نے بتایا. تو ہر ایسا وظیفہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بزرگان دین سے جس کا ایک منسوب سلسلہ ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، کوئی ایسا کسی نے ذکر کر دیا، وہ عاملین کی فوج بھی گھوم پھر رہی ہوتی ہے، تو اگر کسی نے کوئی ذکر اس طرح کر دیا کہ جناب کوئی ایسا جملہ ہے جو شرکیہ ہے، کفریہ ہے، یا کوئی اور اس طرح کا ہے، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جی، بعض اوقات ایک تعویذ لکھا جاتا ہے، اور تعویذ لکھنے کے بعد
کہا جاتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور اس پر جا کر نہ جوتے مار رہے ہیں، بھلے وہ کافروں کے نام ہی لکھے ہوئے ہوں، ابو جہل کا نام ہے، فرعون کا نام ہے، کسی اور پلید کا نام ہے، تو یہ ہیں تو حروف تہجی، تو جوتے مارنے کی اجازت تھوڑی دی جائے گی۔ ہوں، ہمارے سامنے میزان جو ہے وہ شریعت کا میزان ہے، شریعت کا میزان۔ الحق و حق ان یتبع، حق ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ سبحان تو اللہ۔ جہاں کہیں کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی چیز شریعت سے ٹکراتی نظر آتی ہے تو اس کی اجازت علماء نہیں دیتے، جی، صراحتاً منع کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کی پہچان ہمیں کیسے ہو کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے؟ یعنی ہم کن لوگوں کے پاس جائیں، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں تو بالکل سیدھی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسوں کے پاس ہی جانا چاہیے کہ جن کے بارے میں یہ تصور ہو کہ یہ شریعت مطہرہ کی پاسداری ہی کریں گے، اس سے ہٹ کر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جی، اس طرح میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہمارا روحانی علاج کا پورا شعبہ دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ۔ تعویذات کی صورت بھی ہے، وظائف کی جی، صورت بھی ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ جی، ہمارا جو دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے نا، ہوں، جو بھی کام آگے بڑھایا جاتا ہے تو باقاعدہ سے شرعی تفتیش کے مراحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ جی، کوئی وظیفہ بھی کسی کو دیا جا رہا ہے، جس طرح یہ رسالہ ہے تو اس رسالے میں شرعاً کسی جگہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، جی، تو چیک شدہ ہے۔ شرعی تفتیش کے تمام تر مراحل سے گزرنے کے بعد پھر عوام کی طرف بڑھایا جاتا ہے۔ جی، جی، تو جہاں کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہو وہ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن روحانی علاج کا شعبہ الحمدللہ ایک وسیع ترین شعبہ ہے جو الحمدللہ۔ کہ دنیا بھر میں کئی ایک ممالک میں الحمدللہ عاشقان رسول کی خدمت کے لیے میدان عمل میں موجود ہے۔ الحمدللہ۔ جب ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو چل رہا تھا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وظائف بتائے، جی، تو اس پر میں چند احادیث کی طرف نہ صرف اشارہ کروں گا۔ یا علی الا اعلمک کلمات، اے علی میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھا دوں؟ اللہ اکبر۔ اب آگے ان کے پڑھنے کا ذکر فرما دیا کہ یہ کلمات ہیں، ان کو اس وقت میں پڑھنا ہے، یہ ایک وظیفہ ہی ہے۔ ہوں، الا اعلمک دعاء تدعو به، کیا میں تمہیں کوئی دعا نہ سکھا دوں کہ جسے تم اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں مانگا کرو؟ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لو، یہ وظیفہ ہی تو ہے۔ الا اعلمک خمس کلمات، میں تمہیں 5 کلمات سکھاتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، جی، یہ 5 کلمات تمہیں سکھاتا ہوں، تو یہ وظیفہ ہی تو ہے۔ ہوں، تو اس کے علاوہ الا اعلمک کلاما اذا قلتہ اذهب اللہ عز وجل ہمک وقضى عنک دینک، میں تمہیں ایسا کلام بتاتا ہوں کہ یہ کلام تم پڑھو گے نا، اللہ تعالیٰ تمہارا غم بھی دور کر دے گا، تمہارا اللہ، قرض بھی دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، اب سبحان اس کے اللہ۔ تحت کچھ چیزیں ذکر فرمائی گئی کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مانگا کرو، تو یہ وظیفہ ہی تو ہے جی، کہ قرض آ گیا تو یہ پڑھو، ہوں، مصیبت آ گئی تو یہ پڑھو، غم آ گیا تو یہ پڑھو۔ ہوں، تو اس کے بعد اگر آگے بڑھے نا تو کچھ غریب صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالاجور، آقا جو مالدار صحابہ نا یہ اجر و ثواب میں آگے نکل رہے ہیں، ہائے ہائے، یعنی فکر اور ٹینشن کس طرح کی ہے کہ یہ نیکیوں میں ہم سے آگے کیوں نکلیں۔ سبحان قرآن پاک میں ذکر کیا گیا فاستبقوا الخیرات، ہائے ہائے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آگے بڑھو۔ ہمارا ہوتا ہے نا اس کی یہ گاڑی تو میری، یہ تو اس نے یہ لے لیا تو میرے پاس یہ نہیں۔ اب موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جی، کار والا وہ فراٹے بھرتے ہوئے جو تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی نکلتی ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو چھوٹی ہے تو بڑی ہونی چاہیے۔ مکان والا عالیشان محل والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا، اس کو بعض علماء نے بد نصیبی کی علامتیں ذکر فرمایا اچھا، اللہ اکبر۔ کہ اس سے اب وہ حرام کی طرف بڑھے گا، ہوں، ناجائز ذرائع اپنانے کی طرف بڑھے گا، ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے تو ناشکری کی طرف بڑھے گا ہوں، کہ مجھے اللہ نے دیے ہی کیا ہے۔ اللہ تو اللہ، اس طرح کے جملے اس کی زبان پر آئیں گے۔ ہوں، تو آگے والے کو دیکھنا نا دینی معاملات میں دیکھو، سبحان اللہ، میں صرف نماز پڑھتا ہوں یہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ اللہ اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں یہ تو تفسیر بھی پڑھتا ہے، ہوں، میں یہ کرتا ہوں یہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ تو صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، یہ تو یہ وظیفہ بھی کرتا ہے، یہ تو یہ نیک عمل بھی کرتا ہے۔ تو یوں اگر آگے بڑھیں گے نا تو یہ خوش نصیبی کی علامتیں ذکر فرمائی گئی۔ تو ان حضرات کا جذبہ یہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے؟ یہ کہتے ہیں یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، کچھ ہم بدنی عبادتیں، بدنی عبادتوں میں ہم ان کو آگے نہیں نکلنے دیتے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یتصدقون بفضول اموالہم،
ان کے پاس مال ہے، اپنے پاس مال نہیں ہے، وہ مال صدقہ کر کے صدقے کا ثواب کما لیتے ہیں، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کو مال ہوگا تو صدقہ کریں گے نا۔ جی تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا جس کے ذریعے تم صدقے کا ثواب کماؤ؟ اب اس کے بعد جو کلمات ذکر فرمائے گئے نا، ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، سبحان اللہ، کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کر دیا نا۔ سبحان اللہ پڑھو، صدقے کا صدقہ ہے۔ ثواب ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا اللہ الہ اکبر۔ الا اللہ، صدقے کا ثواب ہے۔ چاہے ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا یہ وظیفہ نہیں ہے؟ تم سبحان اللہ پڑھا کرو، تم الحمدللہ پڑھو، تسبیح فاطمہ کا ذکر، یہ وظیفہ نہیں ہے؟ نیکیاں ہر کمانے نماز کا کے بعد وظیفہ، پڑھو، نیکیاں بڑھانے کا وظیفہ، نیکیاں بڑھانے کا وظیفہ ہے۔ وقت کم لگے اور زیادہ نیکیاں ملے، یہ وظیفہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نیکیاں کمانے کے بھی وظائف پڑھنے ہیں، جہنم سے بچنے کا بھی وظیفہ ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، دنیاوی پریشانیاں دور کرنے کے وظائف بھی پڑھنے۔ اور جو خاص بات ہمیں پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ہر ایک کے پاس نہیں جانا۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سنتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ شجرہ شریف پڑھنے کی مریدین کو کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، اور یہ کیا شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، بخاری شریف ہے تو مسلم شریف ہے، یہ بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف مواقع پر اوراد و وظائف تلقین فرماتے رہے ہیں۔ اچھا، اب نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ، یہ تو وظیفہ ہے نا، جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خادم کے لیے جو درخواست کی تھی، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے بدلے یہ پڑھا کر 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، اور 34 یعنی 34 ٹائم اللہ اکبر، یا یہ کہ تینوں 33 بار پڑھ کے چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ مختلف اقوال ہیں۔ بی بی فاطمہ کو جو فرمایا تھا وہ سوتے وقت کا فرمایا تھا، تھکن اترنے کا نسخہ ہی ہے، حدیث پاک کا یہ نسخہ، اوراد و وظائف سے فائدے ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ 7 اسلامی بھائی یاد ہے کہ بڑی ہی سخت آزمائش میں یہ مبتلا ہوئے تھے، بڑی سخت آزمائش، 6 یا 7 اسلامی بھائی تھے، مبتلا ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ اوراد جو ہیں یہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں 6-7 اپنے ساتھ یہ بانٹ لیے کہ اب یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، اور وہ سخت ترین آزمائش تھی جو الحمدللہ حسن ظن یہی ہے کہ اس کی برکت سے وہ آزمائش اس طرح حل ہوئی کہ عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کا شکر ہے۔ بعض وقت قرینہ ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ کوئی ظاہری سورس لگائی، نہ کچھ، بھئی یہ پڑھتے رہے اور حیرت انگیز طور پر کام ہو گیا، غیبی مدد ہو جاتی ہاں، تو یہ قرینہ ہے۔ جی۔ جیسے میں کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ ہم دادو گئے تھے، ان دنوں ڈاکوؤں کا بھی تھوڑا زور ہوتا تھا، بائی روڈ گئے تھے، بیان تھا میرا، رات کو دیر سے ہم پہنچے، کس کے گھر جانا ہے، رکنا ہے، کچھ ترکیب تھی لیکن کوئی ایسی سوچکا نہیں پڑ رہا تھا کیسے جائیں، کیا کریں۔ تو ایک ٹیلی فون، یہ پہلے ٹیلی فون ہوتے، یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، یعنی عام نہیں تھے یہ، تو ہم نے مطلب ایک پیٹرول پمپ پر جا کر اسلام بھائی کو میں نے بولا یار ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ وہ فون کر دیں، فون نمبر تھا لیکن گھر ہم ڈھونڈ نہیں پاتے نا، وہ ہم کو لے جاتے آ کر، تو ہم پہنچ جاتے ان کے گھر۔ تو اس نے بولا کہ تالا لگا ہوا ہے، چابی نہیں ہے، اس طرح اس نے منع کر دیا، ٹال دیا۔ اب ہم پریشان، ایک ہی وہ جگہ تھی جہاں سے فون کے ذریعے ہم کو یہ مدد مل سکتی تھی۔ اب وہاں ایک نظر آئی چھوٹی سی مسجد، تو میں تو اندر چلا گیا، 2 نفل پڑھے، میں نے دعا کی یا اللہ ہم لوگ آزمائش میں کرم فرما۔ پھر میں نے کہا اب میں جاتا ہوں اس کے بعد، اب میں سلام کر کے چلا گیا اندر، میں نے کہا سائیں فون اچھو سائیں ویو چاپ مانی پتہ نہیں اس طرح اس نے مان دیا ہے، اور وہ فون ہم کو حاضر کر دیا، ہم نے فون کر لیا، ہمارا کام ہو گیا۔ حالانکہ یہیں سے ٹال دیا تھا کہ ہمارے پاس چابی نہیں ہے، وہ تالا ہے فلاں ہے، اور وہیں سے کام ہمارا ہو گیا۔ تو یہ قرینہ واضح ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے دعا کی، یہ بھی پتہ چلا نماز پڑھ کے جو دعا منگی جائے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو ہم ادھر ادھر کی تدبیریں ضرور کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، جو مسبب الاسباب ہے اس سے عرض نہیں کرتے۔
कि वो कोई सबब पैदा कर दे और हमारा सबब पैदा हो गया ना, मसला हल हो गया हमारा। तो अल्लाह की जनाब में अर्ज करते रहना चाहिए। ये औरत तो वज़ाइफ भी में काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल सुनने की हमें सआदत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम एक सवाल भी लेते हैं। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मेरा रुकने शुरा की बारगाह में सवाल है कि जब बंदा अद्वियात से ठीक हो सकता है तो फिर अरादो वज़ाइफ करने की क्या ज़रूरत है? अद्वियात से बंदा ठीक हो जाता है जी, और कई ऐसे भी होते हैं जो बिस्तर पे पड़े होते हैं, डॉक्टर कहता है उठाकर घर ले जाओ। सही। कई ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा होता है नहीं इसका इलाज हम अपने पास नहीं है। जी, कई ऐसे भी होते हैं जो इलाज पे इलाज करवा रहे होते हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे होते हैं, शिफाई नहीं मिल रही होती। जी, डॉक्टर्स के पास हर चीज़ का इलाज है और हर मरीज जो डॉक्टर के पास चला गया वो शिफा याब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सही। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की बारगाह की तरफ रुजू ये सबसे बेहतरीन अमल है। रब की बारगाह की तरफ तवज्जो, यानी इलाज मुआलजा, चूँकि ये सुन्नत भी है तो इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो भी रखे और अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू इसका सिलसिला भी रखे। बाद किताबों में ये जिक्र किया गया कि बंदा इलाज करता है ना, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा होता है, तो मर्ज और मेडिसिन के दरमियान एक पर्दा हायल होता है। अच्छा। अल्लाह ताला चाहे तो ये दवा काम करेगी जी। और वो पर्दा हट जाएगा, दवा दुरुस्त जगह पे पहुंचेगी, मरीज शिफायाब हो जाएगा। मेडिसिन तो बड़ी खा रहा हूँ और जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो 10-10, 15-15, 20-20 गोलियां थमा देते हैं, शिफा नहीं मिल रही। तो डॉक्टर के पास जाने वाला सेहतमंद होकर वहां से हॉस्पिटल से निकलता है, तो ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की बारगाह में रुजू का सिलसिला भी हो। हम अगर कुरान पाक पढ़े ना, और कुरान पाक में नबियों का जो जिक्र किया गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का देखें, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, रब की बारगाह की तरफ रुजू है। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, मेरे मौला मुझे अकेला ना छोड़ना, सबसे बेहतर तू वारिस है, मुझे औलाद अता फरमा। इसी तरह अल्लाह ताला जल्ल जलालहू के दीगर कई नबी हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की तकलीफ में मुब्तला हुए, आजमाइश आई और औलाद का दुनिया से चले जाना, माल हलाक हो जाना, कई तरह की आजमाइशें। अन्नी मसनी दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, तवज्जो रब की बारगाह की तरफ है, मेरे मौला मैं इस वक्त तकलीफ में। तो ये कैसा अंदाज है रब की बारगाह में अर्ज करने का, अल्लाह अल्लाह, मेरे मौला मैं इस वक्त तकलीफ में हूँ, सबसे बढ़कर रहम करने वाला तू है। तो ये रुजू इल्लाह, ये तो सालिहीन का और मुकर्रबीन बारगाह का तरीका है। जी, माशाअल्लाह, मरहबा। और फिर जो डॉक्टरों के पास उमूमन इलाज होता है उसकी एक लिमिट होती है। कई अमराज ऐसे होते हैं कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इसका इलाज हमारे पास नहीं, जैसा कि आपने फरमाया कि इसको ले जाओ, दुआ करें, हमारे पास दवा नहीं है। जबकि हर मरज़ की दवा है, डॉक्टर उस दवाई तक नहीं पहुंच सके वो और बात है। लेकिन रूहानी जो इलाज होता है, जो औराद होते हैं, जो वज़ाइफ होते हैं, इसकी क्या लिमिट है? इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अल्लाह के नाम में शिफा है, जैसा कि आपने फरमाया। तो मुझे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद आ रहा था कि आपके पेट में दर्द हुआ और अल्लाह पाक की बारगाह में आपने अर्ज़ की, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जंगल में जाकर फलां जड़ी बूटी लेकर इसको इस्तेमाल करो। आपने इस्तेमाल किया तो पेट का दर्द दूर हो गया। दूसरी मरतबा फिर दर्द हुआ तो अब की बार आप खुद तशरीफ़ ले गए और वही जड़ी बूटी इस्तेमाल की, लेकिन अब दर्द बढ़ गया। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, पहले तूने फरमाया और इस जड़ी बूटी को मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे पेट का दर्द दूर हो गया, लेकिन इस मरतबा दर्द बढ़ गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा पहले मैंने भेजा था, शिफा मेरे नाम पे है, अब तुम खुद गए थे। तो शिफा देने वाली ज़ात जो है वो रब्बे कायनात की है। और फिर जिन्नात को भगाने की कौन सी टैबलेट है? बंदिश तोड़ने की कौन सी टैबलेट देगा डॉक्टर? गम दूर करने का वजीफा, यानी गम दूर करने की गोली। गम दूर करने की कौन सी टैबलेट देगा? और कारोबार की बरकत की कौन सी टैबलेट है? तो बीमारियों का भी इलाज। मैंने जो हदीस शरीफ बयान की तो उसमें दो चीजें जिक्र की गई ना, अज़हबल्लाहु हम्मक वक़दा अन्का दैनक, गम दूर हो जाएगा, कर्ज उतर जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो ये वजीफा पड़ेगा सुबह शाम कितनी टैबलेट इस्तेमाल करेंगे कि कर्जा उतर जाए। रुजू इल्लाह, इसमें भी जो मेरे आका ने जिक्र किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक, अल्लाहुम्मा, यहाँ से ये गुफ्तगू शुरू हो रही है, ए अल्लाह। तो रुजू इल्लाह यहाँ भी जिक्र फरमाया गया ना, रब की बारगाह की तरफ तवज्जो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
سبحان اللہ. آئیے ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اسپیشل پرسنز کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، خاص لوگوں سے خاص باتیں. آئیے دیکھتے ہیں خاص لوگوں سے کیا باتیں کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے بڑے ہی پیارے سلسلے زندگی سنوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں حاضر ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ نیک عمل نمبر 7 سے متعلق سنیں گے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و احادیث میں بڑی تعداد میں اوراد و وظائف ذکر کیے گئے ہیں. ان کے پڑھنے سے ہمیں دینی و دنیاوی بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. سیدی مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مریدین و طالبین کو وقتاً فوقتاً اوراد و وظائف عطا فرماتے رہتے ہیں. شجرہ عطاریہ، قادریہ، مدنی پنصورہ وغیرہ یہ بآسانی پڑھے جا سکتے ہیں. ان وظائف کی برکت سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. آئیے اس حوالے سے ایک مدنی بہار سنتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کچھ یوں ہے کہ ایک رات میں اپنی گاڑی پر قدرے سنسان علاقے سے گزر رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے پل پر سے گزرتے ہوئے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی بہت زیادہ وزنی چیز گاڑی پر لاد دی گئی ہو. فل سپیڈ ہونے کے باوجود گاڑی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی. کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ کر جیسے ہی گاڑی سے اترا تو مجھے اپنے کندھوں پر کسی اندیکھی شے کا وزن محسوس ہوا. جیسے تیسے میں نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر جا گرا. رات کے کم و بیش 1:30 بجے کا وقت تھا کہ میری آنکھ کھلی. مجھ پر ایک عجیب خوف طاری تھا. بہرحال میں ہمت کر کے واش روم جانے کے لیے اٹھا تو کسی اندیکھی طاقت نے میرا ہاتھ موڑ کر کمر پر لگا دیا. میری چیخ نکل گئی. اس اندیکھی شے نے ساری رات مجھے اذیت میں مبتلا رکھا. کبھی میری ٹانگ موڑ دی جاتی تو کبھی اٹھا کر پٹخ دیا جاتا. میں خوف و تکلیف میں چلاتا اور گھر والوں کو بلاتا رہا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر والوں کو میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی. اذان فجر ہونے پر وہ نادیدہ قوت چلی گئی. میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. صبح اس خیال سے گھر میں کچھ نہ بتایا کہ خواہ مخواہ پریشان ہوں گے. گلی میں رہنے والے ایک باریش نمازی شخص کہ جو دم وغیرہ کرتے تھے ان کے پاس پہنچا. انہوں نے استخارہ کر کے بتایا کہ سخت جان لیوا چیز تمہارے ساتھ ہے. لگتا ہے کہ تم کسی کامل پیر کے مرید ہو، اس لیے جان بچ گئی. اس کا علاج میرے بس میں نہیں. دوسری رات پھر اسی طرح تقریباً 2 بجے کے قریب کسی نادیدہ قوت نے نیند کی حالت میں بستر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور ساری رات مجھے اذیت دی جاتی رہی. مدد کے لیے پکارتا رہا مگر بے سود. دن کے وقت میں نے قریبی مزار پر حاضری دی اور آنکھیں بند کر کے عرض کی کہ حضور، میرے مرشد کا واسطہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جو نادیدہ قوت مجھے تکلیف دیتی ہے وہ نظر آئے. یہ عرض کر کے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو برابر میں ایک بھیانک چہرے والی ایک خوفناک بلا کھڑی دیکھی، جس کے دانت سینے تک نکلے ہوئے تھے اور سر چھت کو چھو رہا تھا. اس کا چہرہ بے حد سیاہ تھا. وہ بڑی بڑی سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں. میں گھبرا کر وہاں سے چل دیا تو وہ بلا بھی میرے ساتھ ہو لی. بہرحال باہر آ کر جب میں نے مزار کے احاطے میں نگاہ دوڑائی تو مجھے عجیب الخلقت مخلوق دکھائی دی، جن میں بچے بھی تھے اور لمبے قد والے مرد بھی، جن کے بال گھٹنوں تک اور چہرے انسانوں سے مختلف تھے. اب چونکہ وہ نادیدہ قوت ظاہر ہو چکی تھی لہٰذا سامنے آ کر میری پٹائی کیا کرتی. ایک صبح میں نے سبز امامہ باندھے ہوئے اسلامی بھائی کو یہ تمام معاملہ بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ تم اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عطا کردہ شجرہ شریف میں سے اوراد و وظائف پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی پڑھنا تو دور کی بات، میرے پاس تو شجرہ بھی نہیں. انہوں نے مجھے شجرہ عطاریہ دیا اور تاکید کی کہ اسے اپنے پاس رکھیے اور اس میں دیے گئے اوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بھی بنا لیجیے اور فیضان مدینہ سے تعویذات حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس خوفناک بلا سے نجات مل جائے گی. اس رات جب میں سویا تو شجرہ عطاریہ میری جیب میں تھا. عجیب قسم کی پراسرار آواز سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ بھیانک بلا کمرے میں کھڑی ہے. میں چونکہ اب عادی ہو چکا تھا لہٰذا خوف میں کمی آ گئی تھی. میں نے محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے دور دور ہے.
قریب آنے سے کترا رہی ہے۔ وہ بلا دور سے ہی بھیانک آواز میں کہنے لگی کہ تمہاری جیب میں کیا ہے، اس کو نکال دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری جیب میں شجرہ طاریہ ہے، اور اسی کی وجہ سے اس بلا کو میرے قریب آنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ساری رات وہ بلا دور دور کمرے میں ٹہلتی رہی اور جیب سے شجرہ طاریہ نکالنے کا مشورہ دیتی رہی۔ رات میں سو تو نہ سکا، مگر اس کی اذیت سے بہرحال محفوظ رہا۔ دوسرے دن فیضان مدینہ سے تعویذات لیے اور لا کر ایک تعویذ کمرے میں لٹکا دیا۔ الحمدللہ عز وجل، تعویذ لٹکانے کی برکت سے اس بھیانک بلا کا کمرے میں داخلہ بھی بند ہو گیا۔ چند دن مختلف روپ میں آ کر باہر دالان سے کبھی کھڑکی سے تو کبھی آواز دیتی رہی، تعویذ ہٹا دے، تیرے بہت کام آؤں گی، مجھ سے دوستی کر لے، تجھے اب نہیں ماروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ اس بلا سے میری جان چھوٹ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور سوال لیتے ہیں۔ میرا نام نوید اختر۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم کتابوں میں مختلف قسم کے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں جن کے بارے میں ہے کہ یہ عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتے ہیں، اور ان سے بندہ اپنی مراد پا لیتا ہے۔ جب ان کے ذریعے مراد پا لیتا ہے تو پھر نماز، روزہ اور دیگر اسلامی عبادات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام میں سے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، یہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا، 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ اینٹوں کے ذریعے مکان بنتا ہے، چھت یہ سر چھپانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر بنیاد ہی ہٹا دیں گے تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں، خود قرآن پاک کی آیات کریمہ میں کتنے مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ حج کا ذکر قرآن میں ہے، نماز کا ذکر قرآن میں ہے، روزے کا ذکر قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو جو شریعت مطہرہ کی بیان کردہ حدود ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے ہی سارے کام کیے جائیں گے۔ یوں کہیے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ وظائف کی اگر بات کریں گے تو سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز 5 جگانہ باجماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اللہ، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو وظائف کی طرف بڑھنے والا وہ سب سے پہلے اس کام کی طرف آئے۔ اور امیر اہل سنت کے کئی ایک وظائف اس طرح کے ہیں جو نماز کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں۔ جی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیں، فلاں نماز کے بعد یہ پڑھ لیں۔ تو اس کی ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے نا، یہ وظیفہ نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو اس کی ایک حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، نماز پڑھو پھر یہ وظیفہ کرو۔ اور اللہ والے تو یہ کیا کرتے تھے نا، کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی تو پہلے نماز پڑھتے تھے۔ جیسا کہ وہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی اور کہا میرا بچہ کھو گیا، تو آپ نے نماز شروع کر دی۔ تو وہ عورت جیسے سلام پھیرا تو کہا میں اپنی پریشانی لے کر آئی ہوں، میرا بچہ کھو گیا، آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ تو کہا بیوی تمہارا ہی تو کام کر رہا ہوں، کہ تم نے کہا تو میں نے نماز پڑھی اور وہ بچہ مل گیا۔ تو نماز واقعی، اور امیر علیہ سنت نے بھی یہ فرمایا کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پہلی صف میں۔ اچھا، اس میں نا یہ جو ارکان اسلام ہے، جی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، کلمہ شریف اس کو علمی اور اعتقادی درجہ حاصل ہے نا، کہ آپ یوں کہیے کہ اسلام کی عمارت میں داخلے کا گیٹ یہ کلمہ شریف ہے۔ 5 کے 5 اگر کہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، روزے حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یا کلمہ شریف میں بیان کی گئی جو باتیں ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جب انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، اب اس کو کون سا وظیفہ فائدہ دے گا؟ اب وہ کس وظیفے کی طرف بڑھے؟ جی، دنیا میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم ہے کہ کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کی فرضیت کا انکار کرنے کی طرف بڑھنے والا ہو۔ نہ پڑھنا، سستی آ جانا، کاہلی آ جانا یہ ایک الگ چیز ہے، ہاں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں رہے گا۔ ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اخلاق سنوارے۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی
से मुझको बचाया इलाही अमल का जज्बा अताया इलाही गुनाहों से मुझको बचाया इलाही अमल का हो जज्बा। सवाल भी चला देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मेरा सवाल ये है, अरसा दराज से औराद व वज़ाइफ पढ़ने का मामूल है लेकिन अभी तक मुराद को नहीं पहुंचा, और औराद व वज़ाइफ पढ़ने का कोई और मखसूस तरीका है, इरशाद फरमा दें हुज़ूर। जी, कई एक तरीके बयान किए गए हैं, और यूँ कहिए कि कुछ चीज़ें तो इस तरह की हैं कि जिनको बुनियादी हैसियत हासिल है वजीफ़ा करने के लिए। इसमें आम तौर पर तो बयान किया जाता है कि जो भी वजीफ़ा करें तो उसके तलफ़ुज़ वगैरह चेक कर लिए जाएं, किसी दुरुस्त तलफ़ुज़ वाले कारी साहब को सुना दिया जाए। ये तो बुनियादी तौर पर जिक्र किया जाता है ना, ये एक बुनियादी चीज़ है जिसका जिक्र आम तौर पे होता है। इसके अलावा भी कुछ आदाब जिक्र किए गए हैं वजीफ़ा करने के, यानी कोई भी वजीफ़ा करना है मकसूद हासिल हो, मुराद को पहुँचे। इन्होंने जो मुराद का जिक्र किया ना, तो मुराद को पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है कि ये हलाल रोज़ी का एहतमाम करे, हराम के लुक़मे से बचे। तो रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करे, हराम के लुक़मे से बचे, सच बोले, झूठ से अपने आप को बचाए। जी। तो जब हलाल की रोज़ी की तरफ बढ़ेगा तो उसमें मिलावट, धोखा, रिश्वत, सूद और दीगर जितने भी गंदे ज़राए और नापाक ज़राए हैं रकम हासिल करने के, वो सब निकल गए। सच बोले और झूठ से अपने आप को बचाए। तो ज़बान से जब कोई गलत बात निकलेगी नहीं तो इसमें साथ झूठ, गीबत, चुगली, सारी चीज़ें वो भी आ जाएंगे। शरीयत के अहकाम की पासदारी करे। सुभान वजीफ़ा करने वाला शरीयत के अहकाम की पासदारी करेगा तो रहमत इलाही से हिस्सा जल्द तर पाने में कामयाब हो जाएगा। सुभान। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि शाइरुल्लाह की ताज़ीम करने वाला हो। कुरान है, हदीस है, और मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, काबतुल्लाह, रोज़ा रसूलुल्लाह और दीगर जो शाइरुल्लाह हैं जी, इनकी ताज़ीम दिल में रखने वाला हो। बाअदब हो, बेअदब ना हो। बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे टोई। मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम है कि बेअदब को भी मकसूद को पा ही नहीं सकता। बाअदब बानसीब होता है, बेअदब तो होता ही बेनसीब है। तो अदब का दामन ये हाथ में रखे और जो भी वजीफा करें तो यकीन के साथ करें। पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पढ़ तो रहा हूँ, शुरू तो करने लगा हूँ, तवीज़ात वालों ने कहा था कि ये इतनी दफ़ा पढ़ना है, पता नहीं यार टाइम तो लगेगा, काम होगा कि नहीं होगा। तो बेयकीनी वाली कैफियत में पढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। तो यकीन के साथ कि मैं रब का नाम ले रहा हूँ, जो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु का नाम लेता है ना, अल्लाह ताला इसे पसंद करता है तो तौफीक अता फरमाता ना कि ये उसका जिक्र करे। तो जब मेरे रब ने मुझे मुंतखब कर लिया अपना जिक्र करने के लिए तो क्या वो मुझे अपनी रहमत से महरूम करेगा। चंद एक बातें जो जिक्र की गई हैं इन पर अमल करते हुए करेगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि कभी नामुराद नहीं ठहरेगा, मुराद को पाएगा। सुभान अल्लाह। यानी एतकाद पक्का होना चाहिए तो मिट्टी में भी जो है वो शिफा है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि अगर वो मसला हल नहीं हुआ लेकिन और परेशानियां भी दूर होती है, इसमें भी रब की हिकमत होती है। जैसा कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि एक शख्स कर्ज लेने जाता है और दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे ये कर्ज मिल जाए। अब वो जाता है और उसको कर्ज नहीं मिला तो कहा मैंने दुआ तो की, मुझे तो कर्ज नहीं मिला। तो आप फरमाते हैं कि तू जो जाना था तुझे तो तेरा एक्सीडेंट होना था, अब तुझे कर्ज तो नहीं मिला लेकिन दुआ की बरकत से वो परेशानी, वो एक्सीडेंट जो एक बड़ी मुसीबत थी उससे तेरी जान छूट गई। कई चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती जी, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से हम फैज़याब हो रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, इसमें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा एक बात याद आ रही है। आप फरमाते हैं कि मुहद्दिस कुछोचवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, अगर कहता है हुजूर नमाज तो पढ़ता हूँ मज़ा नहीं आता, तो आपने फरमाया तुम्हें मुबारक हो, अच्छा तुम तो खुश नसीब हो, जिसे मज़ा आता है वो तो मज़े के लिए पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसे अल्लाह का मज़ा नहीं आ रहा हुक्म वो बजा तो लाने के लिए पढ़ रहा है। अल्लाह नहीं, तेरी तवज्जो तो रब की रहमत की तरफ है कि मज़ा आए ना आए लेकिन नमाज छोड़नी नहीं है, पढ़ता रहूँगा। सुभान अल्लाह। तो ये क्या कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि उसका कोई ना कोई नाम मेरी ज़बान पर है। सुभान अल्लाह। शिफा नहीं मिल रही लेकिन या सलामु या सलामु या सलामु या सलामु या सलामु अल्लाह का नाम ज़बान पर है। जब शिफा नहीं मिल रही
اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت ہو جس طرح آپ نے ذکر فرمایا جی کہ مرض میں طوالت آنی تھی، مرض میں شدت آنی تھی، لیکن وہ مرض میں ٹھہراؤ آ گیا، مرض اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے. تو یہ بار بار رجوع اللہ کی برکت ہے کہ یہ مرض مزید آگے نہیں بڑھا. یہ آگے نہ بڑھنا یہ بھی تو رحمت ہے. ماشاء اللہ الکریم. شجرہ شریف کے اوراد پڑھنے کے حوالے سے بہت بہترین مدنی پھول ملے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی ایک بہت ہی پیارا رسالہ شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ عطاریہ مرتب فرمایا ہے، اور اس کے شروع میں شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ منظوم اشعار کی صورت میں بھی موجود ہے، اور اس میں گناہوں سے بچنے کے بھی وظائف ہے، کام اٹک جائیں تو اس کے بھی وظائف ہے، روزی میں برکت کے بھی وظائف ہیں، پھر موذیات سے پناہ حاصل ہو اس کے بھی وظائف موجود ہے، دین ایمان جان مال بچے محفوظ رہیں. اب جیسے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ بہت آسان وظیفہ ہے. صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ چند مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو شاید یہ یاد ہو جائے گا، لیکن اس کی برکت کتنی ہے، وقت کتنا کم ہے، لیکن اس کی برکت دیکھیں کہ دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ رہیں. اور اس طرح کے اور بھی کئی ایک واقعات ہیں ایسے کہ الحمدللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے اس کے بچے کی حفاظت رہی، جان کی حفاظت رہی، مال کی حفاظت رہی. پھر ایک وظیفہ اس میں صبح پڑھنے کا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اب کتنا وقت لگا، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہوتا ہے، میرا خیال ہے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے اندر اندر یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے گا. اب اس کی فضیلت کیا ہے کہ جزام سے اور نابینا ہونے سے بچے. وقت کتنا مختصر لیکن برکت دیکھیں. پھر ایمان جو ہے یہ ایک سب سے بڑی دولت ہے ایک مسلمان کے پاس. دیگر چیزوں کی تو بندہ بڑی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایمان سلامت لے کر گیا تو وہی جنت میں جائے گا. جس کا ایمان سلامت ہے وہ مسلمان ہے. خوش نصیب وہی ہے جو قبر میں ہے اور مسلمان ہے، محشر میں وہ مسلمان اٹھے گا. تو ایمان کی حفاظت کے بھی تو وظائف ہے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. یہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے. جو یہ پڑھے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ماشاءاللہ. اور پھر جو منظوم اشعار ہیں جس میں بزرگوں جو اس سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان کے نام ترتیب سے لکھے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ پہنچ رہا ہے، تو وہ بھی روزانہ پڑھنا ہے. تو اس کی بھی اپنی برکتیں. اس کا ایک شعر ہے، اس کا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، میں یہ آخر میں ضرور آپ کو سناؤں گا. کہ میرے ایک دوست تھے تو میں ان کے آفس میں گیا تو انہوں نے ایک شعر جو ہے وہ باقاعدہ پینا فلیکس پر نکال کر لگایا ہوا تھا. بہر شبلی شعر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رخ عبد واحد بے ریا کے واسطے. تو میں نے ان کو کہا کہ شجرہ شریف تو پورا تم نے یہ نکال کر رکھا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا تھا، یہ اس طرح کہیں انہوں نے بھی کہیں لگا ہوا دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ مجھے یہاں کچھ لوگ تنگ کر رہے تھے. کام ان کا اچھا تھا، کچھ لوگ تنگ کر رہے تھے، آ رہے تھے، کوئی پیسہ مانگ رہے تھے، کوئی اس طرح سے. تو میں نے یہ نکال کر لگا دیا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رخ عبد واحد بے ریا کے واسطے. کا جب سے لگایا کوئی آیا نہیں ہے یہاں پر میرے پاس. الحمدللہ. تو بزرگوں کے نام کی بھی بڑی برکتیں ملتی ہے. تو کتنا پیارا نیک عمل ہے پریشانیوں غموں آزمائشوں مصیبتوں تکالیفوں سے بچنے کا، جنات سے حفاظت، بندش سے حفاظت، روزی میں برکت، گناہوں سے حفاظت، ایمان کی سلامتی. ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ تو اس نیک عمل کو مضبوطی سے تھام لیجئے، روزانہ اس سے شجرہ کے اوراد پڑھیں. اور یہ نیک عمل، یہ رسالہ یہ یاد دلاتا ہے، اسے روزانہ پر کریں گے. اسلامی بہنوں میں بھی یہ سوال ہے، دیگر جتنے بھی رسالے ہیں ان سب میں یہ سوال موجود ہے. اس کو پر کرنے کی برکت سے، جائزہ لینے کی برکت سے ہمیں نیک اعمال پر استقامت ملتا ہے. مسنگ سے ہم بچتے ہیں، کئی چیزیں رہ جاتی ہیں. حالانکہ دیکھیں وقت کتنا کم تھا اور فضائل اور برکتیں کتنی، اور قرآن و حدیث سے جو بیان ہوئی برکات. الحمدللہ سبحان اللہ کہ بندہ بس وظائف ہی پڑھتا رہے، اوراد ہی پڑھتا رہے، فضول باتیں کرتے ہوئے، وہ قصے کہانیاں کرتے ہوئے گھنٹوں نکل جاتے. تو وظائف پڑھیں، اوراد پڑھیں، اس نیک عمل پر عمل کریں. ہر نیک عمل کو جو ہے نا حرز جاں بنا لیجئے. انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوگی. اگلے سلسلے میں ایک اور نیک عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھنا مت بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا جذبہ عطا یا الہی
से मुझे को बचाया इलाही, अमल का हो जज्बा